نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سارے مل کر دروشی پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوة الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. لائق احترام ناظرین کرام، حاضرین مجلس، میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشستوں میں الحمدللہ ہم نے حج بیت اللہ کی فزیکل فارم اور اسپریچول ڈائمنشنز پر تفصیلی کلام کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی فزیکل فارم اور اسپریچول ڈائمنشنز پر کلام کرتے ہوئے 4 اجزاء پر تفصیلی کلام کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی روح تک رسائی حاصل کرنے کی 4 قسموں پر الحمدللہ تفصیلی مدلل مفصل بیان ہو چکا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک بات پر اتفاق ہے. ہر شخص، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ایک بات پر متفق ہے. تمام لوگوں کا ایک بات پر اتفاق ہے: ہر شخص خوشی چاہتا ہے، ہر شخص سکون چاہتا ہے، اطمینان قلب چاہتا ہے، قلبی تسلی و تشفی چاہتا ہے، انر بلس، ٹرانکویلٹی، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، ٹرو سیرینٹی. ہر شخص اسی کا متلاشی ہے، اسی کا متمنی ہے. اب جس سے بھی سوال کریں گے، آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہر حوالے سے کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو ہر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ میں خوشی چاہتا ہوں. ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے، خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے. دیکھیے، ایک تاجر پورا دن محنت کرتا ہے اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو، اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کرتا ہے. تو اس سے پوچھے تو کیا چاہتا ہے؟ ڈیپ ڈاؤن اپنے دل سے بتا کہ تیری خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیرا ہدف کیا ہے، تیرا موٹیو اور منتہا نظر کیا ہے. حقیقتاً تو کس چیز کا متلاشی ہے؟ وہ بھی کہے گا خوشی چاہتا ہوں. ایک مزدور جو پورا دن صبح سے شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے، اس سے بھی پوچھا جائے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بھی خوشی چاہتا ہے، وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے. ہر چند کے مختلف لوگ مختلف چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں. ہر شخص کی اپنی فکر ہے، اپنا نظریہ ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے بیماری کی وجہ سے ہمیشہ پریشانی لاحق رہتی ہے، پریشان رہتا ہے بیماری کی وجہ سے. وہ چاہتا ہے کہ بیماری دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی تو خوشحالی مل جائے گی. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں ہمیشہ امتحانات میں ناکامی کا خدشہ رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کہیں ناکام ہو گئے تو ناکامی پریشانی میں مبتلا کر دے گی. تو وہ چاہتے ہیں کامیابی مل جائے، تو وہ کامیابی میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جن والدین کے اولاد نافرمان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو جائے، وہ اولاد کی فرما برداری میں خوشیوں کے متلاشی ہیں، خوشیوں کے متمنی ہیں. اسی طرح اگر کچھ لوگ گھریلو ناچاکیوں اور اختلافات کا شکار ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازعات و اختلافات ختم ہو جائیں تو ہمیں خوشیاں مل جائیں گی. اسی طرح کسی کا محبوب اس سے جدا ہو گیا ہے، کوئی پیارا جدا ہو گیا ہے تو وہ اس جدائی کو اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جدائی ختم ہو جائے، محبوب مل جائے، پریشانی ختم ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، خوشیاں مل جائیں گی. کسی کے دشمن ہیں، دشمن کا خوف لاحق ہے، وہ دشمن پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح دشمن پر برتری حاصل ہو جائے گی تو خوشی مل جائے گی. یعنی ہر شخص خوشی تلاش کرتا ہے. البتہ خوشی
جس میں تلاش کی جا رہی ہے وہ وسائل اور اسباب اور ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ گول، منتہا و نظر، ہدف سب کا ایک ہی ہے کہ خوشی مل جائے۔ یعنی انسان خوشی کا متلاشی ہے، خوشی چاہتا ہے۔ اب یہ خوشی چاہتا کون ہے؟ انسان چاہتا ہے نا خوشی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان ہے کیا؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اور حقیقی خوشی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے جسم کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوتا ہے اور روح کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ خوشی مل جائے، خوشی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ خوشی حاصل کون کرے گا؟ خوشی انسان حاصل کرے گا نا۔ تو یہ جاننا بھی ضروری ہے انسان کیا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ ایک جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ ہمیں جسم کو بھی خوش کرنا ہے اور روح کو بھی خوش کرنا ہے۔ اگر جسم کے تقاضے پورے کریں گے تو جسم خوش ہو جائے گا، روح کے تقاضے پورے کریں گے تو روح کو خوشی ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے تقاضے کیا ہیں، روح کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ عز و جل جسم کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ اللہ عز و جل نے اس جسم کو اس مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ جسم کیسے بنا؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا، اس دنیا سے پیدا کیا، اور جو جہاں سے پیدا ہوا، جو جس چیز سے بنا، وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ انسان اس دنیا کی مٹی سے معرض وجود میں آیا تو وہ انسان اسی دنیا کی مٹی میں ہی لوٹ کر جائے گا۔ قرآن میں خالق کائنات فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی جانب تمہیں لوٹائیں گے۔ یعنی جو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جائے گا۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے روح کو بھی پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب ہم اپنی جانب سے ایک خاص معزز روح پھونک دیں، یعنی روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، روح اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور جو اللہ کی جانب سے آئی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، قرآن کریم میں ہے نا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی جانب ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جائے گا۔ جسم دنیا سے آیا ہے تو جسم اسی دنیا کی مٹی میں لوٹ کر جائے گا، روح اللہ کی جانب سے آئی ہے اور اللہ کی جانب لوٹ کر جائے گی۔ اب دیکھیے جو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جائے گا اور اس کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے۔ جو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جائے گا اور جہاں سے آیا ہے اس کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں کچھ تقاضے رکھے ہیں، انسان کے جسم کی چند ریکوائرمنٹس ہیں۔ انسان چند چیزیں چاہتا ہے، مثال کے طور پر ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں پیاس رکھی ہے۔ اب پیاس کا تقاضا اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ جب تک انسان کی پیاس بجھتی نہیں ہے انسان خوش نہیں ہو پاتا، پریشان رہتا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو پریشان ہوتا ہے، جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے نا کہ جب تک انسان کھانا نہیں کھاتا انسان پریشان رہتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ہر چند کی وہ پریشانی عارضی طور پر دور ہوتی ہے، لیکن کھانا انسان کے جسم کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں اور اللہ عز و جل نے انسان کی روح میں بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں۔ جسم کا تقاضا کیا ہے؟ جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو پیاس لگتی ہے، کھانا بھوک مٹاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں کچھ چیزیں رکھی ہیں، انسان کے جسم کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو عارضی طور پر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں اللہ عز و جل نے چند تقاضے رکھے ہیں، این اسی طرح اللہ عز و جل نے انسان کی روح میں بھی چند چیزیں رکھی ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، این اسی طرح انسان کی روح کو بھی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ روح بھی پیاسی ہوتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں کچھ تقاضے ہیں اسی طرح انسان کی روح میں بھی کچھ تقاضے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم جسم کے تقاضے پورے کرنے کی حتی الاستطاعت کوشش کرتے ہیں، لیکن روح کا تقاضا پورا کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہماری روح چاہتی کیا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہماری روح کا تقاضا کیا ہے، ہماری روح کی خواہش کیا ہے، ہماری روح کی تمنا کیا ہے، ہماری روح کی آرزو کیا ہے، روح کیا چاہتی ہے، روح کی خواہش کیسے پوری ہوتی ہے، روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اور خوشی الٹیمیٹ بلیس،
حقیقی سکون سکینہ قلب، طمانینت قلب، انر ٹرانکویلٹی، یہ انسان کو اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب انسان جسم کے تقاضے بھی پورا کرے اور انسان روح کی خواہشات بھی پوری کر رہا ہو۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے اس ماحول میں، ہماری ان محافل میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ ایسے غریب ہیں، نادار ہیں، وہ ذریعہ معاش کی تلاش میں آتے ہیں، ان محافل میں آئیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے، ورد القادریہ الکبیر کی محفل میں ہم شرکت فرمائیں گے، اور ان نوجوانوں اور ان توبہ کرنے والوں کی محفل میں آئیں گے۔ یہی نوجوان جو ماضی میں پبوں اور کلبوں کی زینت بنے تھے، آج مساجد کی زینت بنے ہوئے ہیں، آج ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے۔ شاید ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی مجلس کی وجہ سے، ان کی رفاقت کی وجہ سے، ان اللہ کے پیاروں کی محفل کی وجہ سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کچھ غریب ہیں جو غربت کی دوری کی وجہ سے، غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ کچھ بیمار ہیں، وہ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے، ان سے پوچھا جائے کیوں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پریشانی دور ہو جائے، اس لیے ان محافل میں آتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسرا طبقہ وہ لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے مستحکم ہیں، مضبوط ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے سکسیسفل لوگ ہماری ان محافل میں آتے ہیں، کامیاب لوگ ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، فارمیسی کے ماہرین ہیں، فارماسسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کاروباری دنیا میں، بزنس کی دنیا کے ٹائکونز بھی کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سے پوچھیں بھائی آپ کو کون سی چیز مجبور کرتی ہے، آپ یہاں ہماری محافل میں کیوں آتے ہیں، وہ پہلا طبقہ وہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں آتا ہے، کیونکہ وہ تو خوشی چاہتا ہے، بیماری سے شفا چاہتا ہے، غربت سے دوری چاہتا ہے۔ آپ لوگ کیوں آتے ہیں؟ تو اکثر 60-70% ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ ایک دور تھا جب ہم بھی انہی کی طرح تھے، اس پہلے طبقے کی طرح تھے۔ ایک وقت تھا جب ہم بھی کوئی بڑی گاڑیاں دیکھتے، بڑے بنگلے دیکھتے، بڑے مکانات دیکھتے تو دل میں تمنائیں مچلتی، آرزویں پیدا ہوتی کہ کاش ہم بھی کاروباری حوالے سے مستحکم ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، دولت مند ہو جائیں۔ کسی معروف سیلیبریٹی کو دیکھتے تو اس کی شہرت دیکھتے تو دل میں یہ تمنائیں پیدا ہوتی کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے گا تو خوشی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں دولت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، عظمت بھی مل گئی، رفعت بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی، ہر شخص ہمیں جانتا ہے، ہمارے گھر بھی بہترین ہیں، ہماری گاڑیاں بھی بہترین ہیں، سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے، لیکن وہ خوشی ابھی تک نہیں ملی، وہ سکون ابھی تک نہیں ملا۔ وہ جو ہمارا الٹیمیٹ گول تھا جس کے حصول کے لیے ہم نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑی جد و جہد کی، وہ خوشی ابھی تک ہمیں حاصل نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ حقیقی خوشی انسان کو اس صورت میں ملتی ہے جب انسان روح کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ آپ فقط جسم کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش میں کوشاں ہیں، آپ فقط جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ یہ پیاس جسم کو لگتی ہے، یہ بھوک جسم کو لگتی ہے، حسن کا متلاشی جسم ہوتا ہے۔ انسان ایک حسین چہرہ دیکھتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ حسین چہرہ مجھے مل جائے، میرا نکاح اس سے ہو جائے، نکاح ہو بھی جاتا ہے پھر بھی الٹیمیٹ خوشی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم کا تقاضا ہے۔ جسم کا تقاضا اگر عارضی طور پر مکمل ہو بھی جائے، اگر تقاضا پورا ہو بھی جائے، خواہش پوری ہو بھی جائے، لیکن سکون دائمی نہیں ملے گا، عارضی سکون ملے گا، کیونکہ آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ آپ جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، آپ کی روح کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ روح کیا جانے عورت کیا ہوتی ہے، روح کیا جانے کھانا کیا ہوتا ہے، روح کیا جانے روٹی کیا ہوتی ہے، روح کیا جانے پانی کیا ہوتا ہے، روح کیا جانے نام کیا ہوتا ہے، شہرت کیا ہوتی ہے، مال کیا ہوتا ہے، دولت کیا ہوتی ہے۔ روح کو ان کی خبر ہی نہیں، کیونکہ روح اللہ کی جانب سے آئی ہے، روح اس دنیا سے ہے نہیں۔ جو جہاں سے آیا ہے وہی لوٹ کر جائے گا، اور اس کی خوراک بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ جسم دنیا سے آیا ہے، دنیا کی جانب لوٹ کر جائے گا، جسم کی خوراک بھی دنیا سے آتی ہے۔ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گی، اور روح کی خوراک بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور وہ خوراک کیا ہے، وہ غذا کیا ہے، وہ تمنا کیسے پوری ہوتی ہے، روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہی وہ رحمت للعالمین ہے، ان سے پیار ہو جائے روح کو سکون مل جاتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار انسان کو دائمی خوشی دیتا ہے، یہی روح کی غذا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح کو سکون مل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لیں، ورنہ یہ روح بے چین رہے گی۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن اسی بے چینی کی کیفیت میں سب کچھ مل جاتا ہے،
دولت مل جاتی ہے، مال مل جاتا ہے سب، لیکن اندر ایک ویکیوم رہتا ہے، اندر ایک خلا رہتا ہے، اندر ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ کچھ مس ہو رہا ہے، اور اسی حالت میں لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیار، حقیقی محبت جو انسان کو دائمی خوشی دیتی ہے اور دائمی سکون جس سے حاصل ہوتا ہے، لوگ اس سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ حقیقی خوشی اور روح کی غذا، روح کی تمنا پوری کیسے ہوتی ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے ہوتی ہے، حضور کی محبت سے ہوتی ہے۔ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك۔ جب انسان روح کی خواہشات کی تکمیل کر لے، جب انسان روح کی خواہش پوری کر لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کے ذریعے، تو جب روح کی خواہش پوری ہوتی ہے تو انسان روح کی خواہش کی تکمیل کے بعد، وہیں جب روح کی خواہش پوری ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم کے تقاضے بھی پورے کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ جسم کے تقاضے پورے کرتے رہیں تو ضروری نہیں ہے روح خوش ہو جائے گی، لیکن اگر روح کے تقاضے پورے کر لیں تو روح جسم کے تقاضے بھی پورے کر لے گی۔ کیوں؟ کیونکہ روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار حاصل کرتی ہے۔ جب اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار مل جائے، وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ذریعے دائمی خوشی حاصل کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جسم کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ یہ تقسیم میں اس کو قرآن کریم سے واضح کروں گا۔ یہ یاد رکھیے کہ روح کو سکون کیسے ملتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ذریعے سے، اور جب روح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ذریعے سکون مل جاتا ہے تو پھر جسم کو سکون ملتا ہے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ روح کو عشق مصطفیٰ خوش کر دیتا ہے اور جسم کو تعلیمات مصطفیٰ خوش کر دیتی ہے۔ اس کا ذکر خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھیں، ہے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما کہ یہ خوشی انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، مرد و عورت، اور وہ مؤمن ہو، وہ ایمان والا ہو، جو ان دو تقاضوں کی تکمیل کر لے، دو تقاضے پورے کر لے، دو شرائط پوری کر لے، عمل صالح بھی کر لے، نیک اعمال بھی کر لے، اور وہ مؤمن بھی ہو، تو اللہ عز و جل گارنٹی دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور بھی ضرور ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک خوشحال زندگی دیں گے جو یہ دو تقاضے پورے کر لے۔ وہ دو پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ ایک عمل صالح اور دوسرا کیا؟ ایمان۔ اب اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق اس میں حیاتاً طیبتاً سے مراد اس دنیا کی خوشی ہے، اس دنیا کی زندگی ہے، یعنی اللہ عز و جل اسے خوشحال زندگی دیتا ہے اگر وہ دو چیزیں کر لے، دو کام کر لے، ایک عمل صالح اور دوسرا وہ مؤمن ہو، نیک عمل کرے، مؤمن ہو، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اسے خوشحال زندگی دے دوں گا، اسے خوشیاں مل جائیں گے۔ دو کام کر لے، ایک کیا ہے؟ نیک عمل، اور دوسرا وہ مؤمن ہو، ایمان والا ہو۔ اب اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق خوشحال زندگی سے مراد اس دنیا کی زندگی ہے۔ پھر اس میں دنیا کی زندگی میں خوشیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں، اس میں مفسرین کے 3 قول ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم کلام کریں گے۔ اب دیکھیے اعمال صالحہ کیا ہیں، اچھے اعمال کیا ہیں، اور ایمان کیا ہے، مؤمن کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس رب کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے۔ یعنی جب انسان کو حضور سے پیار ہو جاتا ہے اور اپنی اولاد اور اپنے والدین سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لیتا ہے، تب وہ جا کر مومن بنتا ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ انسان مومن اسی وقت ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی قسم اس وقت تک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے۔
اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دو شرطیں ہیں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے عمل صالح اور دوسرا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، کیونکہ ایمان ہے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا نام۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کو اللہ عز و جل خوشیاں دیتا ہے۔ اب اس میں شوافع اور محدثین کے نزدیک اعمال صالحہ، یہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ ایمان ان کو شامل ہے، ایمان میں داخل ہیں، لیکن احناف اور علماء متکلمین ان کے نزدیک ایمان شرط ہے اور اعمال صالحہ مشروط ہیں۔ اور ہمارے علماء، اور یہ احناف کے مذہب پر ایک قوی دلیل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں نا، ایک ہے عمل صالح نیک اعمال، اور دوسرا کیا ہے؟ ایمان۔ یعنی جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ شرط مشروط سے خارج ہوتا ہے احناف کے نزدیک، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے، اور وضو نماز نہیں، نماز وضو نہیں۔ اسی طرح ایمان شرط ہے، عمل صالح مشروط ہیں، لہٰذا ایمان عمل صالح نہیں، عمل صالح اچھے اعمال ایمان نہیں، یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں احناف کے نزدیک۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے۔ اب جب انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو جاتا ہے، حضور سے محبت ہو جاتی ہے، تو انسان کی روح کی پیاس بجھتی ہے، انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو دائمی سکون ہوتا ہے، یہ ایسا سکون نہیں جو عارضی ہو، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے دل میں رہتا ہے، اور انسان کے دل کی دنیا آباد رہتی ہے۔ اب یہ ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا نام ہے۔ اب دیکھیے، جو میں نے پہلے عرض کیا، میں نے کہا تھا کہ ایمان کے ذریعے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ذریعے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان مومن بن جاتا ہے تو پھر عمل صالح کے ذریعے انسان جسم کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اچھے اعمال کے ذریعے، نیک عملوں کے ذریعے انسان جسم کے تقاضے پورا کرتا ہے۔ جسم کے تقاضوں کو پورے کرنے میں، کی تکمیل میں انسان عمل صالح کرتا ہے۔ یہ عمل صالح کیا ہیں؟ یہ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ نیک اعمال کیا ہیں؟ یہ نیک اعمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یعنی انسان روح کو تسکین پہنچاتا ہے حضور کے پیار کے ذریعے سے، اور جسم کو تسکین پہنچاتا ہے تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے سے۔ اور یہ سورہ نحل کی اس آیت میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، یہ دو شرطیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ یہ دو چیزیں، ان پر عمل کر لیں، اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں تمہیں خوشگوار زندگی دے دوں گا، خوشحال زندگی دے دوں گا۔ اب اس پر غور کیجیے گا، اس حوالے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی جانب سے یہ اصطلاحات بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی ایک روح ہے اور انسان کا ایک جسم ہے، جسم کے تقاضے ہیں اور روح کے تقاضے بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ انسان جب تک مومن نہیں ہوتا اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا، اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، اور یہ میری اپنی اصطلاح نہیں ہے۔ المواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے، فرماتے ہیں اعلم ان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون وإليها يشخص العاملون وعليها يتفانى المحبون وبروح نسيمها يتربح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات وهي روح الإيمان والأعمال والأحوال والمقامات۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، فرماتے ہیں یہ پیار کیا ہے، یہ محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ایسا بلند و بالا عرفہ والا مقام ہے کہ جو اس سے محروم ہو جائے وہ تو ظلمات میں ہے، تاریکیوں میں ہے، اسے زندگی کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ فرمایا بڑے بڑے اولیاء، اکابر اولیاء اور عابدین جب راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قلبی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقی خوشیاں اور زندگی میں شادمانی کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَبِرَوْحِ نَسِيمِهَا يَتَرَبَّحُ الْعَابِدُونَ، کہ عابدون اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ میری اصطلاح نہیں ہے۔ فرمایا
غذاء الارواح، یہ محبت مصطفیٰ یہ روحوں کی غذا ہے، یہ روحوں کی غذا ہے، وقرۃ العیون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وحی الحیات التی من حرمها فهو من جملۃ الاموات والنور الذی من فقده فهو فی بحار الظلمات۔ کہا یہ ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے، ایسی نعمت ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے محروم ہو جائے گویا وہ تاریکیوں کے بہار میں، تاریکیوں کے سمندروں میں ڈوب رہا ہے، اسے زندگی کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔ یعنی حقیقتاً اگر خوشی چاہتے ہو اور ان تاریکیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کر لو۔ لوگ کہتے ہیں غم نہیں دور ہوتے، پریشانیاں نہیں دور ہوتی، ہمارے اولیاء نے اس کی وضاحت کر دی اور فرما دیا کہ اگر پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی چھٹکارا اور دائمی نجات چاہتے ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کا دل اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو تو وہ آلام میں رہتا ہے، حسرات میں رہتا ہے، ہموم میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے۔ اس کا پیٹ بھر جائے گا، اسے دولت مل جائے گی، اسے نام مل جائے گا، اسے عزت مل جائے گی، اسے شہرت مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن ایک خلا رہے گا، ایک ویکیوم محسوس کرے گا، سکون نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کے پریکٹیکل میتھڈ سیکھیں گے کہ پریکٹیکلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کیسے جاتا ہے۔ لیکن آج کی نشست میں ہم چند ٹپس دیں گے آپ کو، چند ایسی اہم باتیں آپ کو بتائیں گے، چند ٹیکنیکس بتائیں گے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کی گئی ہیں، اور نفسیاتی سائنس کے ماہرین، سائیکالوجسٹ کی تحقیقات کی بنیاد پر چند ایسی ٹپس ہم آپ کو دیں گے۔ اگر آپ ان ٹپس پر عمل کر لیں، ان بیسک میتھڈالوجیز پر، بیسک ٹیکنیکس پر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی۔ اس طرح میں نے کہا تھا نا، دو چیزیں ہیں، روح کو سکون ملتا ہے حضور کی محبت کے ذریعے، اور جسم کے تقاضے حضور کی محبت کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ جسم کے تقاضے پورے کرنا چاہیں تو پہلے روح کا تقاضا پورا کر لیں، روح کے تقاضے کی تکمیل کر لیں، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جسم کے تقاضے پورے کریں۔ اب تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جسم کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ اس میں انشاءاللہ چند نکات ہوں گے، کچھ آج کی نشست میں، کچھ آئندہ نشستوں میں بیان کیے جائیں گے۔ پہلا نقطہ یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انسان دائمی خوشیاں کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی تعلیم یہ ہے، پہلا نسخہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے۔ دیکھیے، آپ زندگی میں کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں فلاں بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، کوئی چیز آپ ذہن میں ابھی اس وقت سوچ لیں، تصور باندھ لیں، جو چیز آپ کو پیاری لگتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں آپ، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ انمول خزانہ مل جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ خوبصورت موتی مل جائے، یہ خزانہ مل جائے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے، تو انسان جو چاہتا ہے اللہ اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی سماعت فرما لیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، ہے آدم کی اولاد، ترید و ارید ولا یکون الا ما ارید وان سلمت فیما ترید آتیتک ما ترید وان سلمت فیما ارید آتیتک ما ترید وان نازعتنی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ثم لا یکون الا ما ارید۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری تمنا ہے، ایک وہ چیز ہے جو تو اپنے لیے چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں۔ اب غور کریں، وہ چیزیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود آپ کو ملتی نہیں ہیں، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہی پریشانی ہے نا، یہی جسم کا تقاضا ہے، جسم حاصل کرنا چاہتا ہے، چیز ملتی نہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں مل رہی بھائی، بڑی محنت کی، سب کچھ کیا، کیوں نہیں مل رہی، کیوں نہیں حاصل ہو رہی، کامیابی کیوں نہیں مل رہی۔ اللہ فرماتا ہے، ایک وہ چیز ہے جو تو چاہتا ہے، اور ہے ابن آدم، ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا
رسول سلام عليك. فرمایا اگر تو اپنی کوشش کے ذریعے، اپنے ایفرٹ کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا، تو کر لے کوشش، کر لے محنت، کر لے جد و جہد. فرمایا تو تھک جائے گا، اتعبتک، میں تجھے تھکا دوں گا، لیکن الٹیمیٹلی بالآخر تجھے ملے گا وہی جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں. وہ نہیں حاصل کر سکے گا اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں اپنی کوشش محنت کے ذریعے فلاں چیز حاصل کر لوں، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ عز و جل نے اس کی ڈیسٹنی میں لکھا ہے اسے اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کر دوں. فرمایا کر لے کوشش، اتعبتک، میں تجھے تھکا دوں گا، تو تھک جائے گا، بالآخر ملے گا وہی جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں. فرمایا لیکن ایک طریقہ ہے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے، اگر تو اس بات پر خوش ہو جائے جو میں نے تیرے لیے لکھی ہوئی ہے، اور اگر کہے ہے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر خوش ہوں. فرمایا یہی ایک طریقہ ہے. اگر تو اپنی ایفرٹ اور کوشش کے ذریعے میری تقدیر کو بدل کر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا، فرمایا کر لے کوشش، تجھے وہ ملے گا نہیں. لیکن اگر تم میری رضا پر راضی ہو جائے اور کہے اللہ جو تو دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، فرمایا پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے. یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک اسلوب ہے، یہی ایک قانون ہے، یہی وہ نسخہ ہے. اگر اس پر ہم عمل کر لیں کتنا پیارا نسخہ ہے. یہ ہمارے سارے نوجوان بھی اس کو سن لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says there is something that you want for yourself and there is something that I want to give to you. Allah says, O Abd, O servant of mine, there is something that you desire, there is something that you want for yourself, and there is something that I want for you. Allah says, وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ, and nothing will happen but that what I have predestined for you. And Ya Abd, O servant of mine, if you try changing my destiny, and if you think with your own effort and your ambition you can change my destiny, you can change that what I have predestined for you, Allah says you will be exhausted, you will be tired. Ultimately, nothing will happen but that what I have predestined for you. But there is one way, if you are satisfied with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, if you have this inner contentment and you say, oh Allah, I am happy with whatever you have predestined for me, and if you are satisfied with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, with the taqdeer of Allah subhanahu wa ta'ala, this practice, this belief, this aqeedah, this practice and this amal of yours, and this statement that, Ya Allah, I am pleased with whatever has been predestined for me by you, it pleases Allah subhanahu wa ta'ala so much that Allah says, then I will even give you what you desire for yourself. کتنا آسان نسخہ ہے. اس پر اگر ہم عمل کر لیں، زندگی میں جو چیز آپ چاہتے ہیں، یہ پہلا نسخہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے الٹیمیٹ بلیس حاصل کرنے کا، حقیقی سکون حاصل کرنے کا، تمانیت قلب کے حصول کے لیے اس پر عمل کر لیں. جب بھی دل میں تمنائیں پیدا ہوں، خواہشات پیدا ہوں، فلاں چیز مل جائے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں. کہیں اللہ تو جو دیتا ہے میں اسی پر راضی ہوں. فرمایا اپنی جد و جہد اور کوشش سے اگر تو اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے نہیں بدل پائے گا. ایک کام کر لے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جا، ریلیکس، پورے سکون کے ساتھ جس سٹ بیک اور کہہ لے ہے اللہ میں راضی ہوں جس طرح تو رکھنا چاہتا ہے. فرمایا اپنی کوشش سے تو حاصل نہیں کر سکتا، بس میری رضا پر راضی ہو جا، پھر میں تجھے بھی خوش کر دوں گا. میں تجھے بھی خوش. جنہ دکھاں تھی، کیسے ہے وہ؟ دل بر راضی سکھ انا تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی ریون پیارے. یعنی جو دکھ اس کی جانب سے آئے اس دکھ میں خوشی تلاش کرو، اس میں خوشی تلاش کرو گے تو اللہ دیکھو پھر ان دکھوں کو سکھ میں کیسے بدل دیتا ہے. یہ پہلا نسخہ ہے، پہلی ٹریٹمنٹ ہے، پہلی ریمیڈی ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ یہ ہے رسالت مآب. اب دیکھیے ابھی ہم روح پر نہیں آئے، اس پر تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں تفصیلی لیکچرز ہوں گے. یہ بڑا طویل خوشحال زندگی کا سفر ہے. لیکن آئیے ہم دوسرے نسخے پر بات کرتے ہیں. یہ فقط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ ہم سیکھ رہے ہیں. دوسرا نسخہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو، اس بات کا یقین ہو کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. جتنی دولت اللہ نے لکھی ہے وہ مل کر رہے گی، وہ ملے گی. ہم جو کچھ بھی کر لیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، ہماری کل دولت سے وہ جو اللہ نے لکھی ہے اس میں سے ایک پینی، ایک پاؤنڈ، ایک یورو، ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ بھی نہیں نکال سکتے. جو لکھا ہے مل کر رہے گا. اور اگر ساری دنیا
ہماری ساتھی بن جائے، ہماری معاون بن جائے، سارے مالدار لوگ ہماری مدد کرنا شروع کر دیں، تو جو اللہ نے لکھا ہے اس میں ایک پینی کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اگر آپ آج غریب ہیں تو مت سمجھیے کہ آپ اس لیے غریب ہیں کیونکہ آپ زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں کر پائے، آپ نااہل تھے اس لیے غریب ہیں۔ نہ، آپ غریب ہیں کیونکہ جتنا آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے وہی ملنا تھا۔ اگر کوئی ملٹی ملینئر ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی فہم اور فراست، ادراک اور شعور اور اپنے مناسب فیصلوں کی بنیاد پر میں ملینئر بن چکا ہوں، نہ، تو ملینئر ہے۔ اگر تو مالدار ہے تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ تو اپنی محنت کی وجہ سے مالدار بنا ہے، تو مالدار ہے تو اس لیے ہے کیونکہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ تجھے ملنا تھا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم مالدار ہیں تو اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اب جو لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا نا، اس سے تو ہمیں کوئی محروم نہیں رکھ سکتا، تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، نیچرلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم محنت کیوں کرتے ہیں؟ گھر بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں تو پھر بھی مل جائے گا۔ تو آپ کو بتاؤں، یہی اسلام کا قانون ہے، یہی ضابطہ ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کام کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محنت کرنا، اور محنت کے ذریعے وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا، لیکن محنت کے ذریعے اس کے حصول کے لیے حلال روزگار کمانے کے لیے کوشش کرنا، یہ کوشش میرے آقا کی سنت ہے، یہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ ہم اس لیے کام نہیں کرتے کیونکہ جو اللہ نے لکھا ہے اس پر اضافہ ہوگا، نہ، یہ قانون نہیں ہے۔ ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کام کرنا سنت ہے، یہ عبادت ہے۔ حلال روزگار کی تلاش عبادت ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کام نہیں کرتے کہ وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ بڑھے گا نہیں، وہ جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اب اس کا دار و مدار ہم پر ہے کہ ہم اسے کیسے تلاش کرتے ہیں، حلال ذریعوں سے تلاش کرتے ہیں یا حرام کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ وہ تو ملے گا، الٹیمیٹلی وہ ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے ہمارے لیے۔ تو جو ملے گا اس کے لیے پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ اس کے حصول کے لیے حرام کاروبار میں کیوں ملوث ہوں؟ اللہ عز و جل نے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آج سے 4-5 سال قبل تقریباً ہمارے نیوٹن روڈ مرکز میں، ہمارے پرانے مرکز میں ایک صاحب میرے پاس آئے، ہماری محفل میں آئے اور کہتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی کاروبار مل جائے، روزگار کے لیے دعا کیجیے۔ کچھ محافل میں آنا جانا رہا، اللہ عز و جل نے کرم کیا، انہیں کام مل گیا۔ میں نے ان سے میں نے پوچھا، میں نے سوال کیا کہ کیسا ہے روزگار، کیسے چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے کرم سے، الحمدللہ محافل کی برکت سے کام مل گیا ہے اور اچھا کام چل رہا ہے، الحمدللہ محفلوں میں آتا ہوں، اس کی برکت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بتائیں تو عبادات کا سلسلہ کیسے ہے؟ کہا نہیں، ایک مسئلہ ہے، وہاں پر جو میرا امپلائر ہے وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، عبادت نہیں کرنے دیتا۔ میں نے کہا اچھا، عبادت نہیں کرنے دیتا تو آپ کو تو کام چھوڑنا چاہیے پھر۔ میں نے کہا نہیں، ارے اتنی محفلوں میں آ کر، اتنی مدت کے بعد، اتنی کوشش کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد آج کام ملا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے کام چھوڑ دوں؟ میں نے کہا آپ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ روزگار ملے، تاکہ دولت ملے، تاکہ اپنے گھر کے اخراجات چلا سکوں، گھر چلا سکوں۔ میں نے کہا نہ، کام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ تو ملنا ہی ہے۔ ہم کام فقط اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کام کرنا سنت ہے، وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ اور قانون کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی سنت آپ کو فرض سے محروم کر دے تو آپ اس سنت کو چھوڑ دیں، فرض پر عمل کریں۔ اب کام کرنا سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ دیکھیے، آپ مثال کے طور پر عصر کی نماز شروع ہوتی ہے 5 to 3 سمجھ لیں مثال کے طور پر، اور آپ نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، 2:55 ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی۔ اب نفل پڑھنا تو سنت ہے، اب اس وقت اگر آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نفل عبادت شروع کر دیں، آپ نے فرض ادا نہیں کیے تو وہ نفل عبادت اس وقت کرنا گناہ ہے، کیونکہ وہ سنت آپ کو فرض سے محروم کر رہی ہے، لہذا سنت کو چھوڑیں اور فرض پر عمل کریں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کام کرنا سنت ہے اور الٹیمیٹلی جو لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا، لیکن یہ کام آپ کو فرض سے محروم کر رہا ہے تو آپ کام کو چھوڑیں، فرض ادا کریں۔ اس اللہ کے بندے نے اس پر عمل کیا
دعا کیجیے اللہ عز و جل مجھے بھی اس کا یقین دے دے جتنا یقین اللہ عز و جل نے اسے دیا تھا. اس نے اس پر عمل کیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا, میں نے کہا کیا کیا, کام کا کیا ہوا؟ کہا چھوڑ دیا. میں نے کہا روزگار کیسے چل رہا ہے؟ کہا اللہ کے کرم سے ایک ٹیکسی بیس کا خود مالک ہوں, ابھی خود مالک ہوں. یہ یقین یہ ہمارے اندر اگر پیدا ہوگا کہ اللہ نے جو لکھا ہے مل کر رہے گا, تو پھر کوئی غم نہیں, پریشانی ہے ہی نہیں. بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے پرواہ نہیں بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. تو یہ دوسرا نسخہ تھا, دوسری تعلیم تھی. پہلی تعلیم کیا تھی؟ پہلا قانون کیا تھا کہ انسان کس بات کا یقین کر لے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا. اور دوسری بات کیا؟ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قلبی سکون حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان یہ یقین کر لے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. اور ہم کام کیوں کرتے ہیں, محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ محنت کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. محترم احبہ, انشاءاللہ ہماری یہ پہلی نشست ابھی مکمل ہوتی ہے, اور اس نشست کے فوراً بعد دوسری نشست انشاءاللہ تعالیٰ, جس میں ہم مزید آپ کو یہ میتھڈز بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی کلام کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے کہ انسان خوشحال زندگی کیسے گزارتا ہے. اور پھر اس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے من عامل صالحا پر عمل کریں گے. اور پھر آنے والے لیکچرز میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ذریعے وَهُوَ مُؤْمِنٌ پر عمل کریں گے. اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا مصداق بنیں گے. اللہ عز و جل ہمیں ایک حیات طیبہ دے گا, ایک خوشگوار زندگی دے گا, لیکن اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیں. آج کی اس بزم کا ورد آپ لکھ لیجئے, چونکہ سفر شریف کا مہینہ ہے. اس مہینے کے لیے آج کا ورد, اور یہ ٹی وی پر بھی سفر میں ہی یہ پروگرام نشر کیا جائے گا. جو شخص اس پاک مہینے میں 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے, 4 رکعت نفل ادا کرتا ہے, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ, پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھتا ہے, قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے, قل ھو اللہ احد 11 مرتبہ. تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھتا ہے, قل اعوذ برب الفلق. اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے 11 مرتبہ. اور اس کے بعد پھر سبحان اللہ العلی العظیم, سبحان اللہ العلی العظیم, یہ آیت 70 مرتبہ پڑھتا ہے. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 مرتبہ پڑھتا ہے. اس پر عمل کر لیتا ہے تو پورا سال, آنے والا سال, اللہ عز و جل ہر مصیبت, ہر بلا اور آفت سے اسے بچا لیتا ہے. اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ. یہ احبہ نوٹس لے رہے ہیں, اور بزم کے بعد بھی انشاءاللہ آپ یہ ان سے نوٹس لے لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست کا سلسلہ جاری رہے گا. اس حوالے سے اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہوں, فیڈ بیک کے لیے ٹی وی کی اسکرین کے نیچے چیئرمین QTV کا ای میل ایڈریس آپ کو مل جائے گا. اور پھر اگر ذاتی طور پر مجھ سے سوالات کرنے ہوں تو اسی اسکرین کے نیچے آپ دیکھیں گے پیر ثاقب @live.com, PIRSAQIB @live.com. اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا نبي سلام عليك يا رسول